روزہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، یہ باطنی عبادت ہے، بظاہر نظر نہیں آتا۔ جب تک بندہ بتائے نہیں میں روزے سے ہوں تب تک پتہ نہیں لگتا۔ انسان نماز پڑھتا ہے نظر آتا ہے، رکوع کرتا ہوا، قیام کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، قاعدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، باقی عبادات کرے تو نظر آتا ہے اس کو کرتا ہوا۔ لیکن روزہ وہ کیفیت ہے کہ بندہ خود جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، جب تک بتایا نہ جائے کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ اور روزے دار پر اللہ بڑی انعام و اکرام کی بارشیں کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزہ جو ہے نا سپر ہے، یعنی ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جیسے تلوار کے وار سے ڈھال لوہے کی ڈھال بچاتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ سے روزہ مومن کو بچاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جہنم کی آگ جب گناہگاروں پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو روزے کی حالت میں مرے تھے۔ جب وہ لوگ سامنے آئیں گے تو پھر دوزخ کی آگ ان لوگوں سے 40 برس کی دوری پر، اتنے فاصلے پر ہٹ جائے گی دور۔ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں۔ داروغہ جہنم کہیں گے کہ اے جہنم کی آگ تو اس کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ جہنم کی آگ کہے گی میں اس کو کیسے جلاؤں کہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو روزے کی حالت میں مرا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں روزے کی حالت میں دنیا سے آیا تھا۔ تو جو انسان روزے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، رمضان میں جس کا انتقال ہوتا ہے روزے کی حالت میں، جہنم کی آگ اسے جلاتی نہیں ہے، اس سے دور بھاگتی ہے۔ گویا جو روزے دار ہے وہ جہنم سے محفوظ ہے، جو روزے دار ہے وہ جنت کا مستحق ہے۔ اور جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ رمضان المبارک کی آمد کے لیے۔ شوال سے لے کر شعبان تک جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ اے میرے بھائیو، رمضان کی آمد کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان آیا کرے نا تم بھی اپنے گھروں کو سجا لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کے محلات کو سجایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ روزے کی قدر کرتے ہیں نا، ماہ رمضان کی، ماہ سیام کی قدر کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن اتنا بڑا، اس روزے دار کو، روزے کی قدر کرنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو اللہ اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا، اتنا بڑا محل ہوگا وہ۔ فرمایا گیا کہ اولین سے لے کر آخرین تک، یعنی حضرت آدم دنیا کے پہلے آدمی، ان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، سارے کے سارے اگر اس محل کے اندر چلے جائیں تو وہ محل، وہ جنت کا محل بھر نہیں سکتا، بلکہ اس کی کتنی جگہ کام میں آئے گی، کتنی جگہ بھرے گی؟ صرف اتنی کہ جتنی جگہ میں بکری کی ایک ران رکھ دی جائے، اتنا بڑا محل عطا کیا جائے گا۔ رمضان بڑی عظمتوں والا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی، پہلا عشرہ آیات رحمتیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، پہلے دن سے ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اور فرمایا گیا کہ ایک شخص وہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، بے شمار اجر۔ ایک شخص وہ ہے جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، فرمایا گیا کہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اب کوئی اس سے یہ نتیجہ اخذ نہ کر لے، کوئی یہ نہ سوچے کہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے دار کو افطار کرا دو اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ روزہ فرض ہے میرے بھائی، فرض کو ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں خود بھی روزہ رکھ، روزہ دار ہونے کے بعد کسی روزے دار کا افطار کرا، اللہ نے تجھے نوازا، افطار کرا، پھر دیکھ اللہ تجھے اس پر بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی تو ایک دن میں 2 روزوں کا ثواب کمانا چاہتا ہے، ایک روزہ تو نے رکھ لیا، دوسرا کسی کا افطار کرا دیا، تجھے ڈبل ثواب مل گیا۔ اگر تو 2 لوگوں کو کراتا ہے تو اور ڈبل، اور زیادہ لوگوں کو افطار کراتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ یہ بھی کریں کہ ہم روزے داروں کو افطار کرائیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو غریب ہیں، ان کے بچے روزہ تو رکھتے ہیں مگر افطار میں اچھی چیزیں خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے بچوں کا دل تو بہت چاہتا ہے مگر بجٹ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، تو وہ پانی پی کر ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔
सहरी में उनका जी भी चाहता है कि अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, लेकिन पैसे नहीं होते तो वो सूखी रोटियां खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोजा रख लेते हैं। ऐसे लोगों को तलाश करो, आपके पड़ोस में, महल्ले में, शहर में, गांव में, बस्ती में, जहां भी ऐसे लोग हैं, आपके रिलेशन में, रिश्तेदारों में, घर वालों में, खानदान में, जहां भी ऐसे लोग हैं, उन लोगों को आप मदद करो, उन लोगों की, उन्हें इफ्तार कराओ, उनके घर में राशन पहुंचाओ। इसलिए कि आप जब किसी गरीब को इफ्तार कराओगे तो आपको एक सवाब तो ये कि इफ्तार कराने की वजह से मुकम्मल इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने पर उसे सवाब मिलेगा। और फिर दूसरा, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, वो भी रमजान में, तो उस मदद करने पर भी अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, एक खर्च करता है, कुरान का वादा है कि उसे एक के बदले में 10 अता किए जाते हैं। एक खर्च करेगा, एक के बदले में 10। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। आम दिनों में भी एक के बदले में 10, मगर रमजानुल मुबारक की अजमत यह है कि रमजान में नफल का सवाब बढ़ाकर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। फर्ज का सवाब, एक फर्ज अदा करने का सवाब 70 फर्ज अदा करने के बराबर मिलता है। और बाकी चीजों में भी ये तसलसल टूटता नहीं है, कायम रहता है। अगर एक बार रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत की तो 70 मरतबा कुरान तिलावत करने का सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। ये तसलसल टूटता नहीं है, कायम रहता है। इसी तरह से अब रमजान में तुमने किसी की मदद की, 1 रुपया खर्च करके, अल्लाह 70 खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। एक के बदले में 70 का सवाब मिलेगा। वो गरीब लोग जो रोजादार हैं, उनकी मदद करो इस माह मुबारक में, उनके इफ्तार का अच्छा एहतमाम करो, उनकी सहरियों का अच्छा इंतजाम करो, उनके घरों में राशन पहुंचाओ, अच्छी ग़िज़ाएं पहुंचाओ, ताकि उनके बच्चे जब इफ्तार करें तो उनके दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकले। अल्लाह सवाब अता फरमाए। इधर बच्चों के दिल से जब दुआ निकले तो फिर इनके दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो माह रमजान में खूब नेकियां कमाएं। पहला अशरा रहमत है, जितनी रहमतें लूटनी हो लूट लो। दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इसमें बख्शिशें करता है, मग़फ़िरत फरमाता है। मग़फ़िरत अल्लाह से तलब करो, हाथ उठा उठा के मालिक से कहो, मालिक तेरी रजा के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया, तेरी रजा के लिए मौला भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, मालिक तू राजी हो जा, तू मग़फ़िरत फरमा दे। इंशाअल्लाह दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, अल्लाह उसमें गुनाहगारों को मुआफ़ करता है, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। पहले अशरे में रहमत हासिल कर ली, दूसरे में मग़फ़िरत हासिल कर ली, तो तीसरा अशरा फिर तुम्हें जन्नती बना देगा। जहन्नम दूर भागती है रोजेदार से, जहन्नम की आग रोजेदार के करीब भी नहीं आती है। रोजेदार बनिए, जिंदगी को संवारिए और अपने बच्चों को भी रोजे का हुक्म दीजिए। आजकल होता क्या है कि हमारे यहाँ बाज लोग करते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी कैसे रोजा रखे, अभी छोटा है, छोटा छोटा करते करते वो काफी बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे शुरू से आदत ही नहीं होती है, फिर वो रोजा नहीं रखता, क्योंकि शुरू से आपने उसे आदी नहीं बनाया रोजे का। तो बच्चा जब इस लायक हो जाए ना कि रोजा रख सके, तो उससे रोजा रखवाइए ताकि वो रोजों का आदी बन जाए, उसे दिक्कत ना हो आगे चलकर।